بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس ٹاپک کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے وسیلہ۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ناسبی، خارجی، وہابی، دیوبندی اور اب تو مرزا جہلمی بھی ان میں شامل ہو گیا ہے، وہ بھی اس وسیلے کے حوالے سے بہت اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہتے ہیں، اور قرآن مجید کی ایک واضح آیت ہے جس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35، سورہ مائدہ آیت نمبر 35، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی بارگاہ میں باریابی کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کی بارگاہ میں بازیابی کا وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے تک کا وسیلہ تلاش کرو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا مختصر سا آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ سب سے پہلے تفسیر قرطبی۔ تفسیر قرطبی کے مصنف ہیں اہل سنت کے بہت بڑے عالم امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی۔ ضیاء القرآن پبلیکیشن سے یہ شائع ہوئی تفسیر ہے، جس کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 565 پر اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اصل معنی طلب کرنا ہے، یعنی وسیلے کے اصل معنی طلب کرنا ہے۔ الوسیل سے مراد وہ قربت ہے جس کا طلب کرنا مناسب ہے۔ وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے۔ صحیح حدیث میں اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے میرے وسیلے کا سوال کیا اس کے لیے شفاعت ثابت ہے۔ جس نے میرے وسیلے کا سوال کیا اس کے لیے شفاعت ثابت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تفسیر مظہری کی طرف۔ تفسیر مظہری نے اس آیت کے اوپر تفصیلاً بحث کی ہے اور بڑی اچھی اور بڑی علمی بحث کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ الوسیلہ سے مراد تقرب الہی ہے۔ حاکم نے حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بیان کیا ہے کہ فریانی، عبد بن حمید، ابن المنظر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس کی بھی یہی تفسیر کی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ تقرب سے مراد ہے تقرب ذاتی، جو ہر جسمانی مادی کیفیت سے بالاتر ہے۔ قاموس میں ہے کہ تقریب شاہی، مرتبہ، درجہ، قربت، وسیلہ کے یہ سب ہم معنی ہیں۔ وصل سے معنی ہے راغب۔ صحا میں ہے کہ وسیلہ، یعنی وسیلہ سین سے جو لکھا جاتا ہے وہ وسیلہ سواد سے خاص ہے۔ وسیلہ سین سے کے معنی کسی چیز تک رغبت کے ساتھ پہنچنا، اور وسیلہ سواد کے معنی ہے وابستہ ہو جانا۔ اول کے اندر رغبت کا مفہوم داخل ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ وسیلہ اللہ کے ہاں ایک درجہ ہے جس سے اونچا کوئی درجہ نہیں۔ یہ بہت غور طلب جملہ ہے کہ وسیلہ اللہ کے ہاں ایک درجہ ہے جس سے اونچا کوئی درجہ نہیں۔ تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ وہ درجہ مجھے عنایت فرما دے۔ یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے امام احمد نے صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیلے کے درجے پر فائز ہیں، جو اللہ کے نزدیک سب سے بلندتر، سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت سے بیان کیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو اذان دیتے سنو تو جو الفاظ وہ کہتا ہے ویسے ہی تم کہو، پھر اذان کے بعد مجھ پر درود پڑھو۔ جو شخص میرے لیے ایک بار دعائے رحمت کرے گا، اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ پھر میرے لیے وسیلہ ملنے کی اللہ سے دعا کرو۔ جو میرے لیے وسیلہ عطا ہونے کی دعا کرے گا، اس پر میری شفاعت حلال ہو جائے گی، یعنی اس کے لیے میری شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ 2 حدیثیں لکھنے کے بعد وہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی، یہ جو تفسیر مظہری کے مصنف ہیں، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی، وہ یہ تفسیر مکتبہ رحمانیہ سے لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ یہ جو 2 حدیثیں میں نے بیان کی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک شبے کے عنوان سے وہ لکھتے ہیں، احادیث سے ثابت ہے کہ وسیلہ ایک خاص درجہ ہے جس سے اونچا کوئی اور درجہ نہیں، اور مختلف نصوص یعنی احادیث اور اجماع امت سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ وہ درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ پھر ہر شخص کو طلبگار وسیلہ ہونے کا حکم کس طرح دیا گیا ہے؟ ناممکن الحصول چیز کو مانگنے کا حکم لا حاصل ہے۔ اس حکم سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مرتبہ وسیلے پر پہنچنا دوسرے کے لیے بھی ممکن ہے۔ اب اس کا جواب دیتے ہیں، ایک شبہ لکھ کر پھر اس کا جواب خود اس کا جواب دے رہے۔ کہتے ہیں علامہ ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مرتبہ وسیلہ تو براہ راست بغیر کسی دوسرے کے ذریعے کے مخصوص ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے دوسرے اولیاء کرام علیہم السلام یعنی ائمہ طاہرین علیہم السلام اور کاملین کے لیے بھی وہاں تک رسائی ممکن ہے۔ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے مرتبہ وسیلے تک اس کی دوسرے کی رسائی کی نفی نہیں کی گئی ہے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خصوصیت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اس مقام کی زیادہ تفصیل و توضیح کے لیے دیکھو مکتوبات حضرت شیخ مجدد الافسانی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ وسیلے کا اطلاق تمام مراتب قرب پر عموماً کیا گیا ہو۔ قرب الہی کا ہر درجہ وسیلہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وسیلے کی اپنے لیے مخصوص طور پر طلب فرمائی ہے وہ تمام مراتب قرب میں چوٹی کا درجہ ہو۔ واللہ عالم۔ اس کے بعد یہ جواب دینے کے بعد وہ فائدے کے عنوان سے لکھ رہے ہیں، رغبت اور محبت وسیلے کے مفہوم میں داخل ہے۔ جوہری نے صحا میں یہی صراحت کی ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مراتب کے قرب کی ترقی بغیر محبت کے ناممکن ہے۔ اس کی تائید حضرت مجدد الفسانی قدس سرا کے اس قول سے ہوتی ہے کہ نظری سیر مرتبہ لاتعین اطلاق میں جو قرب کا سب سے بڑا درجہ ہے، اس سے اونچا کوئی درجہ نہیں ہے، اور اسی مرتبے کو بطور کنایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارشاد میں ظاہر فرمایا ہے کہ میرے لیے اللہ کی معیت میں یعنی اللہ کے قرب کے مرتبے میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جس میں میرے ساتھ کسی مقرب فرشتے اور نبی مرسل کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، یعنی تنہا میں اس وقت اس چوٹی کے مرتبے پر فائز ہوتا ہوں۔ یہ سیر صرف محبت سے وابستہ ہے، یعنی اس کا سیر مدار صرف محبت پر ہے، ترقی محبت ہی ہے، یہ مرتبہ سیر حاصل ہوتا ہے، اور محبت اتباع سنت کا ثمرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، پس سنت کی پوری پیروی اور ظاہری اور باطنی اتباع سے ہی حضور کی وساطت سے یہ مرتبہ محبت حسب مشیت الہی حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے جو کچھ لکھا تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب یہ ناسبیوں، خارجیوں، دیوبندیوں، وہابیوں کے جو پسندیدہ مفسر ہیں علامہ ابن کثیر اسی آیت کی تفسیر میں کیا لکھ رہے ہیں
پہلے تو انہوں نے وہی احادیث لکھی ہیں جو علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھی تھیں، وہی حدیثیں لکھی ہیں، اور اس کے بعد لکھتے ہیں لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اس وسیلے میں آپ کے ساتھ اور کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ اور حسن اور حسین کا نام لیا۔ ایک اور غریب روایت میں ہے کہ یعنی پہلے انہوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ لوگوں نے جب پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس وسیلے میں کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ شامل ہیں، امام حسن شامل ہیں، امام حسین شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نماز میں جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتے ہیں، آل محمد کو بھی شامل کرتے ہیں، یعنی سیدہ فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین اور امام علی علیہ السلام کو۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ایک غریب حدیث میں حضرت علی نے ممبر کوفہ پر فرمایا، اچھا غریب حدیث جو ہوتی ہے نا وہ چوتھے درجے کی حدیث ہے، یعنی سب سے پہلے متواتر حدیث ہے، پھر صحیح حدیث ہے، پھر حسن حدیث ہے، پھر غریب حدیث ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ممبر کوفہ پر فرمایا کہ جنت میں دو موتی ہیں، ایک سفید ایک زرد۔ زرد تو عرش تلے ہے اور مقام محمود سفید موتی کا ہے، جس میں 70,000 بالا خانے ہیں، جن میں سے ہر گھر میں 3 میل کا ہے، جن میں سے ہر گھر 3 میل کا ہے۔ اس کے دریچے، دروازے، تخت وغیرہ سب کے سب گویا ایک ہی جز ہے، ایک ہی جڑ سے ہیں۔ اسی کا نام وسیلہ ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت علیہم السلام کے لیے۔ میں یہ پھر پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو کہ امام علی علیہ السلام نے ممبر کوفہ پر فرمایا کہ جنت میں دو موتی ہیں، ایک سفید اور ایک زرد۔ زرد تو عرش تلے ہے اور مقام محمود سفید موتی کا ہے۔ اب یہ مقام محمود کی تشریح کر رہے کہ مقام محمود کیا ہے۔ کہتے ہیں مقام محمود سفید موتی کا ہے، جس میں 70,000 بالا خانے ہیں، جن میں سے ہر گھر 3 میل کا ہے۔ اس کے دریچے، دروازے، تخت وغیرہ سب کے سب گویا ایک ہی جڑ سے ہیں۔ اسی کا نام وسیلہ ہے۔ یہ یعنی مقام محمود جو ہے وہ وسیلہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اسی کا نام وسیلہ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت علیہم السلام کے لیے ہے۔ تقوی کا یعنی ممنوعات سے رکنے کا اور حکم احکام کے بجا لانے کا حکم دے کر پھر فرمایا کہ اس کی راہ میں جہاد کرو مشرکین اور کفار کو جو اس کے دشمن ہیں، اس کے دین سے الگ ہیں، اس کی سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں، انہیں قتل کرو۔ ایسے مجاہدین بمراد ہیں فلاح و صلح و سعادت و شرافت انہی کے لیے ہے۔ جنت کے بلند بالا خانے اور خدا کی بے شمار نعمتیں انہی کے لیے ہیں۔ یہ اس جنت میں پہنچائے جائیں گے جہاں موت نہیں، جہاں کمی اور نقصان نہیں، جہاں لازوال جوانی اور ابدی صحت اور دوامی عیش و عشرت ہے۔ تو علامہ عماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 694 پر اسی سورہ مائدہ کی آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ وسیلے سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن اور امام حسین ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو وسیلہ ہے یہ مقام محمود ہے، اور مقام محمود کی تشریح کرنے کے بعد فرمایا کہ مقام محمود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت علیہم السلام کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہم ایک اور تفسیر کی طرف آتے ہیں، وہ ہے تفسیر نور الثقلین، جو کہ محدث جلیل القدر الشیخ عبد علی الحویزی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس تفسیر کی جلد نمبر 3 کے
صفحہ نمبر 27، 28، 29، 30 میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اسی آیت کے حوالے سے اور وسیلے کے حوالے سے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لکھا ہے کہ آیت بالا میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بالترتیب 3 احکام کا مکلف فرمایا۔ اللہ کے تقوی کو ہر وقت مد نظر رکھیں، پہلا حکم۔ دوسرا حکم خدا کے تقریب کے لیے وسیلہ تلاش کریں۔ تیسرا حکم اللہ کی راہ میں جہاد کریں تاکہ انہیں کامیابی حاصل ہو۔ اب وسیلے کے حوالے سے لکھتے ہیں، چونکہ ہمارا موضوع وسیلہ ہے لہذا میں صرف وسیلے کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ کہتے ہیں کہ وسیلہ اس چیز کو کہتے ہیں جو 2 مختلف اشیاء کو ایک دوسرے سے ملاتی ہو۔ مثلا زینہ چھت پر چڑھنے کا وسیلہ ہے۔ اب اگر زینہ کو ہٹا دیا جائے تو انسان چھت پر نہیں چڑھ سکتا۔ اسی طرح سے ڈول اور رسی کسی پیاسے اور کنویں کے درمیان وسیلہ ہے، کیونکہ پیاسا کنویں میں اتر نہیں سکتا اور کنویں کا پانی پیاسے تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے درمیان میں رسی اور ڈول کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ پانی اپنی جگہ پر رہے اور پیاسا بھی اپنی جگہ پر رہے اور اس کے وسیلے سے پانی پیاسے تک پہنچ جائے۔ رسی کے ہمیشہ دوسرے ہوتے ہیں، ایک پیاسے کے ہاتھ میں۔ رسی کے ہمیشہ 2 سرے ہوتے ہیں، ایک پیاسے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک سرا پانی تک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اہل ایمان اور خدا کے درمیان وہی وسیلہ ہوگا جس کا ایک رخ مخلوق کی طرف ہو اور دوسرا رخ خالق کی طرف، اور وہ خدا سے لے گا اور انسانوں تک اس کا فیض پہنچائے گا۔ تقرب خدا کے وسیلے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر عیب اور گناہ سے پاک ہو۔ اگر کوئی خود ہی گناہ گار ہو تو پھر دوسروں کو مقام تقرب پہ کیسے لے جائے گا؟ اور وسیلے کے لیے حکم الہی یہ ہے کہ وسیلہ تلاش کرو۔ اس کے برعکس اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم وسیلہ بناؤ، کیونکہ وسیلہ بنانا اللہ کا کام ہے اور تلاش کرنا اہل ایمان کا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین اور ائمہ خدا کو وسیلہ بنایا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم علیہ السلام تک تمام انبیاء وسیلہ ہیں، اور امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک تمام ائمہ وسیلہ ہیں۔ اس کے علاوہ وسیلہ جنت کے ایک بلند ترین مقام کا نام بھی ہے، جو کہ حضرت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت کے لیے مخصوص ہے۔ عیون الاخبار میں مرقوم ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ائمہ اولاد حسین میں سے ہوں گے، جس سے ان کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وہ مضبوط رسی ہیں اور خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔ تفسیر علی بن ابراہیم بن قمی میں اسی آیت کے ضمن میں مرقوم ہے کہ امام کے ذریعے سے خدا کا قرب حاصل کرو۔ روضہ کافی میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے ایک خطبہ منقول ہے جس کا نام خطبہ وسیلہ ہے۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وسیلے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آگاہ رہو، وسیلہ جنت کا بلند ترین درجہ ہے اور مقام تقرب کا آخری نقطہ ہے اور آرزوؤں کی حد آخر ہے۔ اس کے 1000 زینے ہوں گے، اور 1000 زینے سے دوسرے زینے کا فاصلہ اتنا ہوگا جیسے تیز رفتار گھوڑا 100 سال میں طے کرے۔ اس کا کوئی زینہ موتیوں کا اور کوئی جواہر کا اور کوئی زبر جد کا اور کوئی لولو کا اور کوئی یاقوت کا اور کوئی زمرد کا ہوگا۔ کوئی زینہ مرجان کا، کوئی زینہ کافور کا اور کوئی زینہ عنبر کا اور کوئی زینہ عود و بخور کا ہوگا۔ کوئی زینہ سونے کا اور کوئی زینہ چاندی کا اور کوئی زینہ بادلوں کا اور کوئی زینہ ہوا کا اور کوئی زینہ نور کا ہوگا، اور وہ مقام جنت کے تمام مقامات سے بلند ہوگا، اور اس بلند و بالا مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ آپ نے 2 چادریں پہن رکھی ہوں گی، ایک چادر اللہ کی رحمت کی ہوگی اور دوسری چادر اللہ کے نور کی ہوگی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت اور رسالت کا تاج سر پر رکھا ہوگا، آپ کی نور کی ضیاء پاشی سے مقام موقوف چمک رہا ہوگا، اور میں اس وقت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درجہ نیچے کھڑا ہوں گا، اور اس میں نے دو چادریں اوڑھ رکھی ہوں گی، ایک چادر ارغوان نور کی اور دوسری چادر کافور کی ہوگی۔ انبیاء و مرسلین اپنے اپنے زینوں پر تشریف رکھتے ہوں گے، اور خدا کی طرف سے مقرر کردہ حجج ہماری دائیں جانب ہوں گے۔ انہوں نے نور و کرامت کی چادریں پہن رکھی ہوں گی۔ جو بھی ملک مقرب اور نبی مرسل ہمیں دیکھے گا تو ہمارے نور کی ضیاء پاشی کو دیکھ کر مبہوت ہو جائے گا اور ہمارے ضیاء و جلالت سے تعجب کرے گا۔ مقام وسیلہ کے دائیں طرف، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف حد نگاہ تک بادل دکھائی دے گا، جس سے یہ ندا آئے گی، اے اہل موقف، خوشخبری ہے اس کے لیے جو نبی امی عربی پر ایمان لایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے وسیع سے محبت کی، اور جس نے انکار کیا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں جانب تاریکی چھائی ہوئی ہوگی، جس سے یہ ندا آئے گی، اہل موقوف، اس کے لیے خوشخبری ہے جو نبی امی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور اس کے وسیع سے محبت کی ہو۔ اس ذات کی قسم جو اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، آج کامیابی، راحت اور امن اسے نصیب ہوگا جو خدا کے سامنے نبی و وسیع کی محبت و اخلاص اور ان کے اقتداء کا شرف لے کر پیش ہوگا۔ ولایت الہی کے اہل لوگوں، تمہیں اپنے چہروں کی ولایت الہی کے اہل لوگوں تمہیں اپنے چہروں کی سفیدی اور شرف مقام اور کامیابی کا یقین ہونا چاہیے۔ تمہیں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بٹھایا جائے گا، اور اے خدا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راستے اور زمانے کے پرچمہائے ہدایت سے انکار و انحراف کرنے والوں، تمہیں اپنے چہروں کی سیاہی اور اپنے رب کے غضب کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ تمہارے اعمال کی سزا ہے۔ مجموع البیان میں حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، جنت میں باطن عرش تک دو طرح کے موتی ہوں گے، ایک سفید رنگ کا ہوگا اور دوسرا زرد رنگ کا ہوگا، اور پھر ہر ایک میں 70,000 بالا خانے ہوں گے جن کے دروازے اور پیالوں کا مادہ ایک ہی ہوگا۔ سفید رنگ کے محلات کا نام مقام وسیلہ ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت کے لیے ہوگا، اور زرد رنگ کے محلات ابراہیم اور ان کی اہل بیت کے لیے ہوں گے۔ علل الشرع میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم خدا سے میرے لیے سوال کرو تو پھر خدا سے میرے لیے مقام وسیلہ طلب کیا کرو، اور مقام وسیلہ جنت میں میرے درجے کا نام ہوگا، جس کے 1,000 زینے ہوں گے، اور ہر زینہ دوسرے زینے سے تیز رفتار گھوڑے کی 1 ماہ کی مسافت پر واقع ہوگا، اور اس کا کوئی زینہ جوہر کا، کوئی یاقوت کا، کوئی سونے کا اور کوئی چاندی کا ہوگا۔ میرے مقام کو قیامت کے روز جنت سے منتقل کر کے درجہ انبیاء کے ساتھ نصب کیا جائے گا، اور میرا محل درجہ انبیاء میں یوں دکھائی دے گا جیسے ستاروں کے درمیان چاند دکھائی دیتا ہے۔ اس دن ہر نبی، صدیق اور شہید پکار کر یہ کہے گا کہ خوشبخت ہے وہ جس کا یہ درجہ ہو۔ یہ میں نے مختصراً حال پیش کیا آپ کی خدمت میں آیت وسیلہ کے حوالے سے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 جو آیت وسیلہ کہلاتی ہے اس کے حوالے سے۔ اور یہ جو کچھ میں نے پیش کیا ہے یہ سب اہل سنت کی 3 مستند تفاسیر سے، جس میں تفسیر ابن کثیر بھی شامل ہے، اور ایک شیعہ کی تفسیر سے، یعنی تفسیر نور الثقلین سے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیعہ اور سنی کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں وسیلے سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت ہیں، اور وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ ترین مقام ہے جس میں محمد اور آل محمد ہی
براجمان ہو سکتے ہیں۔